خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں علامہ سید طنطاوی صاحب کے بارے میں، اور ان کی رعایت سے اور ان کے فتاویٰ کی رعایت سے ہم اپنے شرکاء سے ان مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی گفتگو وقفے سے پہلے جاری تھی جہاد کے مسئلے پر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں آپ کو جو رسول اللہ کا وہ جہاد بطور رسول کے ہے اس کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ بھی جو ہم نے ابھی بات کی میثاق مدینہ اور اس طرح کے معاملات کی، اصل میں لوگ اس وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ مختلف مراحل نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ میں کہ جس میں غیر مسلموں کے ساتھ مختلف طریقے سے ڈیل کیا گیا۔ یہ بات کہ وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، ان کے ستانے پر بھی آپ درگزر کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی اچھے معاملات ہیں، لیکن دھیرے دھیرے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا اور مشرکین قتل بھی ہوئے۔ تو قرآن مجید کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ اللہ کی وہ سنت، اس کا وہ قانون ہے کہ جو ہمیشہ رسولوں کے معاملے میں نافذ ہو کے رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول کے معاونین غالب آتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب ہوتے ہیں۔ مغلوب ہونے کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ایمان لائے، اور آپ کے ذریعے سے، آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ آپ کے مخالفین کا خاتمہ ہو گیا، مشرکین کو بالکل پاک کر دیا، مشرکین سے پاک کر دیا گیا تمام عرب کی اس سرزمین کو، اور اہل کتاب کو مغلوب کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے ان دونوں باتوں کو سورہ توبہ میں بیان کیا۔ چنانچہ یہ وہ جہاد کا حصہ ہے کہ جو میرے نزدیک، اور معلوم ہوتا ہے کہ شیخ طنطاوی کے نزدیک بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت رسول خاص تھا، کہ جس کو اب ہم اپلائی آگے نہیں کر سکتے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اس وجہ سے لڑیں کہ وہ غیر مسلم ہیں اور ہم نے ان کو مغلوب کرنا ہے۔ آپ کا کامنٹ جناب اس پر؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات اور ان کو بالجبر دین میں داخل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور ایک ایسی ریاست میں جہاں پہ مسلمان حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے وہاں پہ بطور شہری انہیں قبول کرنا بالکل درست اور جائز بات ہے۔ لیکن رہی بات یہ کہ زمین کے اوپر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ڈومینیشن کا کوئی فلسفہ قرآن سے ملتا ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ زمین اللہ کی، عین الحکم اللہ، اس کے اوپر قانون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جہاد جو آپ کے رفقاء نے اور آپ کے تلامذہ نے اس کو کس طرح اخذ کیا ہے، تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ واضح رہنمائی ملتی ہے کہ آپ اوفینسو جہاد کے قائل تھے، اور خلفائے راشدین نے حضرت رسول اللہ کی اسٹریٹجی کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ بات سمجھنا کہ یہ بات حضرت رسول اللہ تک رک گئی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ دین کی ڈومینیشن کے لیے جہاد کرنا بالکل درست بات ہے، اگرچہ اس ڈومینیشن کا مقصد کسی کو ایلیمینیٹ کرنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک ریاست میں رہتے مسلمان زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کے ذریعے بیت المال کو اگر جو ہے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو اسی طرح اس ریاست اسلامیہ کی وسعت کے دوران اگر جزیہ خراج کے ذریعے غیر مسلم اس کے بیت المال میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو میں اس کو کسی بھی اعتبار سے ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں سمجھتا، اور اقدامی جہاد کا پورا کنسیپٹ صحابہ کرام کے یہاں پہ تابعین اعدام کے یہاں پہ مسلسل نظر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں قرآن کی آیت پہ بین دلیل ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے، آپ اس کو خاص نہیں مانتے رسول اللہ کے ساتھ؟ اس کی وجہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور تائید رسولوں کے ساتھ ہوتی ہے، نصرت والی بات، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح قرآن میں کہی ہے، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرے گا اور مومنوں کی مدد بھی کرے گا دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن کے اندر بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت فاروق نے جو کام کیا حضرت رسول اللہ کی رحلت کے بعد کیا ہے، اگر وہ اس چیز کو انہوں نے اخذ کیا ہے، حضرت ذی النورین نے کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے کیا ہے، جناب حضرت معاویہ نے کیا ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے کیا ہے، جناب ہارون الرشید نے کیا ہے، سب نے جو فینسو جہاد کیا ہے کلمت اللہ کی سر بلندی کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ لیکن اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا صحابہ نے رضی اللہ عنہم، انہوں نے حضور سے جہاں تک حضور نے نشاندہی فرمائی تھی، وہ کہا جاتا ہے نا تاریخ کے اعتبار سے کہ جہاں حضور نے خطوط لکھے تھے، وہ ایک نشاندہی فرما دی تھی کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں کے غلبے کے لیے میں اور میرے ساتھی مامور ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جیسے کہ اتمام حجت کے پورے ہو جانے کے بعد اس سے قبل جو تطہیر کا سارا عمل رہا جس کی صورت توبہ میں تفصیل نہیں سر، بات یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہاں صحابہ کو انڈیکیٹ کیا کہ آپ نے رومات الکبریٰ کے اوپر ہر صورت مسلط ہونا ہے،
یہ رسول اللہ نے جو لشکر روانہ کیا سیدنا صدیق اکبر نے اس کو کنٹینیو کیا اسامہ بن زید کے ساتھ. حضرت رسول اللہ نے کہا یہ منشن کیا ہے کہ آپ نے فلاں سرزمین کو فتح کرنا, فلاں کو فتح نہیں کرنا. حضرت عثمان کا جہاد جن علاقوں میں پہنچا ان کا ذکر کہاں پہ موجود ہے کتب سیرت کے اندر؟ کہیں بھی نہیں موجود. آپ کے نزدیک اس میں اور اس جہاد میں جو صحابہ کے بعد جاری ہوا کوئی فرق نہیں ہے؟ آپ کولونیلزم کے پوری کی پوری ہسٹری پڑھ دیں, اس کے اندر پری ایمپٹیو اٹیکس تک ہوتے رہے ہیں. کجا یہ کہ مسلمان جو ہے ان کا تو بالکل تصور سے بالکل ختم ہے, یعنی فرق ہے ان کے. یہاں پہ ایلیمینیشن کی گنجائش موجود نہیں ہے. اور یہود و نصارہ کے بارے میں ٹرمز کو میں بڑا پلیزنٹ ماحول کے اندر بھی اسٹیبلش کرنے کو جائز سمجھتا ہوں. کاروبار ہو سکتا ہے, مناقحت تک ہو سکتی ہے, نکاح تک ہو سکتا ہے, اس میں کون سی گواہ قرآن نے اجازت دی, لیکن جہاں تک تعلق ہے زمین پہ ان کی حکمرانی کی, یہ قرآن نہیں مانتا. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, کافروں کو مسلمانوں پہ اقتدار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ بات میرا یہ خیال ہے کہ بہت اچھا ہو گیا کہ دونوں اختلافی نقطۂ نظر سامنے آ گئے. یعنی ابتسام صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں آج بھی بحیثیت مسلمان پوری دنیا کے سامنے اپنا یہ ایجنڈا پیش کرنا چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان دینی مذہبی طور پر اس کے پابند ہیں کہ اگر ہم طاقت رکھیں گے تو ہم آپ کو چیلنج کریں گے اور ہم آپ کو مغلوب کریں گے اور ہم اپنے غلبے میں آپ کو مذہبی آزادی دیں گے. یہ ایک نقطہ نظر ہے تو یہ پیش کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہم پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی آیات موجود ہیں اور جو صحابہ کرام کا اقدام ہے وہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت رسول جو اللہ کی طرف سے خاص معاملہ تھا اس کی تنفیذ کا یہ عملی شکل ہے کہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. جو آیات یہ پیش کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ آیات بالکل بجا ہیں. اس میں سے بعض آیات وہ ہیں کہ جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاص اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول ہونے کی حیثیت سے جو دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونا تھا اس کا بیان ہے. ان الحکم الا للہ, تو اگر سیاق میں دیکھیں تو اصل میں بات ہی کوئی اور ہو رہی ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے, اس کو کوئی اور نہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہاں پہ ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا روکوں گا, اگر آپ ان پشین گوئیوں کا ذکر کریں جن میں سے بعض پشین گوئیوں پہ بھی لوگ اعتراض کریں گے جن کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد رجعت ثانیہ کے ساتھ ہے یا حضرت امام مہدی کے نکلنے ظہور کے ساتھ ہے, ان پشین گوئیوں کے اندر بھی اس صلیب کے توڑنے کا ذکر ہے اور خنزیر کے قتل ہونے کا ذکر ہے جو کہ واضح طور پہ اس مذہبی ڈومینیشن کا ذکر کرتی ہے جو اسلام کو حاصل ہونی ہے دنیا کے اوپر. وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈومینیشن اور اس صلیب کو توڑنا میں یہ سمجھتا ہوں اس اوفینسو جہاد کو انڈورس کرنے والی آیات ہیں. اگر کوئی اس مشین گوئوں سے اختلاف کرتا ہے یہ ایک الگ بات. وہ جیسے حافظ صاحب خالد صاحب فرما رہے ہیں نا کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہمارا بہت ساری چیزوں میں کچھ اتفاق تھا, لیکن یہ ایک پوائنٹ ہے اور میرے نزدیک ہم پروگرام کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ حاصل ہے اس بات کا کہ کسی بھی آیت کے بارے میں, کسی حدیث کے بارے میں, کسی ایک مجموعی بڑے مسئلے کے بارے میں دو آراء ہو سکتی ہیں. جیسے کہ سورہ نساء کی آیت بتا رہے ہیں نا, اس میں ضمیر جو ہے نا من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتی, اس میں بہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, یہ اختلاف ہے. نہیں, اصل بات ہے نبی اللہ ذکر ہی نہیں ہے. ہاں لیکن کوئی زمین میں ذکر نہیں, اس زمین میں کوئی ذکر نہیں چلا آ رہا ہے. وہ تو ایک لمبی یعنی یہ بڑا اچھا ہوا کہ چلے احادیث کو انڈورس کرتی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اگر آپ ان کے رجعت ثانیہ کو مانتے ہیں, یعنی میں نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن احادیث سے متفق علیہ حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ کی رجعت ثانیہ ہوگی اور وہ خنزیر کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑیں گے. تو میں سمجھتا اس سے بھی اوفینسو جہاد ہی انڈورس ہوتا ہے. صحیح ہے, ظاہر ہے کہ یہ ان معاملات میں ہے جس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے, لیکن جو چیز جہاد کے بارے میں بالکل ہمیں متفق نظر آ رہی ہے یہاں تک وہ یہ ہے کہ جہاد اسٹیٹ کے لیول پر ہوگا, اسٹیٹ کے لیول پہ ہوگا, جس میں کوئی شک کی بات نہیں, یہ پرائیویٹ لیول پہ نہیں ہوگا. گروہ جہاد نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے یہ بات بھی جیسے آپ بھی فرما رہے تھے آپ بھی کہ جہاد تیاری کے بغیر نہیں ہوتا اگر آپ جہاد کی کیفیت میں نہیں ہیں. اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ تمام مسلمان حریت المومن القتال میں اللہ نے وعدے کر دیے اگر آپ طاقت کے بیلنس کے اوپر نہیں ہیں تو پھر تو آپ کو ڈیفینسو جہاد کے بارے میں صرف اجازت ہے, پھر تو آپ کو کوئی دوسرا جہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اقدامات ہوئے, کچھ انڈیویجول ہوئے, کچھ کلیکٹیو ہوئے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر صرف اتنا ہی ہم طے کر لیں کہ ان چیزوں کو سمجھنا ایسا ہے کہ جس پر تبادلہ خیال علماء کے درمیان ہونا چاہیے, تو یہ بہت مبارک بات ہے. ایک اور پوائنٹ میں چاہتا ہوں جس پر علامہ طنطاوی صاحب نے سٹریس کیا, وہ نقاب کا مسئلہ تھا, جو چہرے کا پردہ تھا. اس میں آپ جانتے ہیں ہماری علماء کے ہاں پہلے بھی اختلاف ہے. ہمارے یہاں بات یہ کچھ لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ خواتین اپنا چہرے کا پردہ کریں, اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ چہرہ ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ باری باری آپ دونوں حضرات آپ علامہ صاحب کے فتوے پر بھی کوئی گفتگو فرمائیں اور آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پر نقاب کو فرض سمجھتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں دوسری رائے کا مکمل احترام کرتا ہوں جو اس کو فرض نہیں سمجھتی. لیکن جو لوگ اس کو فرض نہیں سمجھتے اس کو مستحب سمجھتے ہیں, اس کو افضل سمجھتے ہیں. لیکن ان کا یہاں پہ رخصت موجود ہے چہرے کا
رکھنے کی، یعنی کہ اگر آپ چہرہ بے حجاب رکھتے ہیں اس کی رخصت موجود ہے. لیکن علامہ طنطاوی کے فتوے میں اس کے بالکل ایک برعکس بات نظر آ رہی ہے کہ وہ چہرے کے کو نہ ڈھانکنے کو بالاولا یا اس کو ترجیحی بنیاد کے اوپر ڈیل کر رہے ہیں. وہ ایک خاص سچویشن ان کی یہ تھی کہ جب انہوں نے یونیورسٹی میں جہاں وہ پڑھاتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جہاں صرف خواتین ہیں وہاں چہرہ نہ ڈھانکا جائے. اچھا نہیں، جیسے آپ کو بتاؤں بنیادی طور پہ وہاں تو کوئی عالم دین یہ بات نہیں کرتا. اگر آپ ان کے فتووں کا بغور مطالعہ کریں یہ بات وہاں پہ اٹھتی نظر آتی ہے جہاں وہاں فرانس میں لگنے والے حجاب کے مسئلے میں وہ بھی ہے، وہ تو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا نقاب اتار دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں علامہ طنطاوی کے فتوے کے اندر وہ بات موجود نہیں جو عموماً علماء کے فتاوی جات میں موجود ہے. حافظ صاحب مجھے اجازت دیں گے ایک وقفے کی، وقفے کے بعد خواتین حضرات حاضر ہوتے ہیں اور ہم اس بات کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.